نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67 لکھی ہوئی ہے بورڈ پہ، تو اس کے اوپر آپ فوکس کیجیے۔ آج ہم اس کی ترکیب نحوی اور صرفی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ترکیب نحوی اور صرفی ہمیں ان آیات کے فہم میں بہت مددگار ثابت ہوگی۔ جی اس پہ فوکس کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ ہو رہی ہے واو سے۔ آپ کہیں گے کہ واو حرف استئناف ہے، واو استئنافیہ ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ اذ یہ بہت دفعہ پیچھے آ چکا ہے، اور اس کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ ظرف ہے، ظرف زمان، مبنی علی السکون ہے، زا کے اوپر سکون ہے، لیکن محلاً منصوب ہے کیونکہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے ایک فعل مقدر کا، وہ فعل ہے اذکروا۔ قال فعل ماض مبنی علی الفتحہ الظاہرہ علی آخرہ، موسیٰ، موسیٰ فاعل مرفوع بالضمہ المقدرہ علی الالف للتعذر، لے حرف جر ہے، قوم اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ اور مضاف بھی ہے، ہو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلاً مجرور ہے، لقومہ۔ تو قال موسیٰ لقومہ، یہ جملہ محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، اذ اس کا مضاف ہے۔ ان حرف ناسخ، اور اللہ اس میں جلالہ، اس کے اوپر آخر میں دیکھیں تو زبر آپ کو نظر آئے گی، ہم اس کو کہیں گے لفظ الجلالہ، یہ اسم انا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انا جو ہے یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر زبر آتی ہے مفرد کی صورت میں، اس کو منصوب کرتا ہے۔ یأمرکم، تو یأمر فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ، اور کم ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے۔ یأمر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاعل مستتر ہے اور تقدیرہ ہوا، اور یأمرکم یہ پورا ایک جملہ ہے، یعنی اس میں فاعل بھی ہے، فعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، تو یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ انا کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ ان اللہ یأمرکم، یہ پورے کا پورا جملہ کیونکہ مقول القول ہے، قالا کا کی سٹیٹمنٹ ہے نا، تو اس وجہ سے ہم اس کو محلاً منصوب بولیں گے۔ تو ان کیا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں حرف مصدری و نصب۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ ان جب فعل مضارع پہ آتا ہے تو اس کو منصوب کرتا ہے نا، نصب اس کو دیتا ہے۔ اگر تو واحد کا صیغہ ہو تو ظاہر پیش کی جا پہ زبر آ جائے گی، لیکن افعال خمسہ ہو تو کیا ہوگا؟ نون گر جائے گا، کیونکہ وہاں پہ نون مرفوع ہونے کی نشانی ہے۔ تو آپ کہیں گے تذبح، یہ فعل مضارع ہے، منصوب ہے بحذف النون، اور واو الجماعہ یہ فاعل کی ہے، اور الف کیا ہے؟ الف الفارقہ۔ بقرۃ مفعول بھی منصوب بالفتحہ الظاہرہ۔ قالوا کیا ہوگا؟ فعل ماض مبنی علی الضمہ، واو ضمیر ہے متصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع ہے کیونکہ فاعل واقع ہو رہی ہے، اور الف کیا ہے؟ الف الفارقہ۔ اتتخذون ہزوا، کیا ہے؟ حرف استفہام ہے، تتخذون، تتخذ، اتخذ یتخذ، یہ باب افتعال میں سے ہے نا، اخذ جب باب افتعال میں جاتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ اتخذ۔
تو تتخذو مطلب مخاطب کا صیغہ ہے، مذکر مخاطب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اتتخذونا، تتخذو فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ، نا ضمیر متصل مبنی محلاً منصوب چونکہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، اور تتخذو میں فاعل مستتر ہے، تقدیرہ انت، لیکن یہ مستتر وجوباً ہے، یہ بات آپ یاد رکھنی. اور نام نا کے بارے میں نے کیا بتایا کہ یہ ضمیر ہے لیکن یہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی اول ہے، کیونکہ حضواً جو ہے مفعول بھی ثانی ہے، یہ بھی منصوب ہے بالفتحہ ظاہرہ. اور یہ پورا جو جملہ ہے اتتخذون حضواً، یہ پورے کا پورا جملہ محلاً منصوب ہے چونکہ یہ مقول القول ہے قالا کا، یہ مقول القول ہے قالو کا. قالا تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا، یہ فعل ماضی ہے، فعل ماض مبنی ہے اور فاعل مستتر ہے، تقدیر ہوا اعوذ، اعوذ، عاذ اس کا فعل ماضی ہے، یعوذ اس کا فعل مضارع ہے، متکلم میں کیا بن جائے گا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. اعوذ فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ و الفاعل مستتر وجوباً تقدیرہ انا، باللہ بے حرف جر، اللہ اس میں مجرور یعنی لفظ جلالہ ہے، مجرور ہے بالکسرہ الظاہر. ان پھر وہی حرف مصدری ناصب ہے، حرف ناصب ہے. اکونا، اکونا یہ فعل ناقص ہے، کانا یکون ہوتا ہے نا، اکون ہوگا، ان کی وجہ سے منصوب ہو جائے گا، تو کہیں گے یہ فعل ہے تو فعل مضارع ناقص، فعل ناقص مضارع ہے نا، اور منصوب ہے بالفتحہ الظاہرہ لأنہ مسبوق بان، حرف ناصب کیونکہ اس کے پیچھے ان ہے اس لیے یہ منصوب ہے، اور اس میں فاعل مستتر وجوباً ہے تقدیرہ انا، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ وہ کانا کا اسم ہے. من حرف جر ہے. اور الجاہلین، جاہلن کی جمع مذکر سالم ہے، تو جاہلون کی جمع مذکر سالم کیا ہوگی، جاہلون جاہلین. تو یہاں پہ مجرور ہے نا، مجرور بالجاء ہے، مجرور بالجاء کیوں ہے، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. جی تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ یاد کیجئے وہ وقت کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے سب نے مل کر کہا کہ کیا تو ہم سے ٹھٹا مذاق کر رہا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میرا شمار جاہلوں میں ہو. یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم کیسا بھی ہو اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ٹھٹا مذاق کروں، تمہیں استہزاء کا نشانہ بناؤں، جبکہ اللہ جو ہے مجھ پہ وہی بھیجتا ہے اور یہ حکم اس کا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. اس کے اوپر اگر آپ غور کیجئے تو دراصل یہ وہ دوسری مثال ہے کہ جس میں یہودی اللہ سے جو عہد باندھا تھا اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اور اس میں دیکھیں کہ قرآن مجید نے ایک ہی بات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. تو ایک حصہ اس امر کو واضح کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ذہنیت شروع ہی سے شریعت الہی کے قبول کرنے کے معاملے میں کیسی ہیلا جوئیانہ اور فرار پسندانہ رہی ہے، اور اس کے دوسرے حصے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہزار ہیلا و حجت کے بعد جب وہ کسی بات کو قبول بھی کر لیتے ہیں تو اس کی تعمیل بھی صحیح طریقے پر نہیں کرتے، بلکہ اس حکم سے گریز کی راہیں تلاش کرتے ہیں. تو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے قرآن نے بنی اسرائیل کی تاریخ کے اس واقعے کو منتخب کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بار بار اللہ سے عہد باندھتے ہیں اور پھر اس عہد کو توڑتے ہیں، اور اس کی تفصیل آپ دیکھیں گے تفسیر کی کتابوں میں. تو ہوا کچھ یوں تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا دولت مند شخص تھا، تو اس کا ایک لڑکا تھا، اس بوڑھے کے بھتیجوں نے اس کے لڑکے کو قتل کر دیا. مقصد یہ تھا کہ وراثت جو ہے وہ ان کو آ کے ملے، وراثت ان کو ملے. تو وہ اس کی لاش کو اٹھا کر دور شہر کے دروازے پر پھینک آئے. صبح ہوئی تو
خود مدعی بن کے قاضی کے سامنے پیش ہو گئے اور کہنے لگے جی کہ ہمارا رشتہ دار تھا، اس کو کسی نے مار دیا ہے، تو ہم نے پتہ کرنا ہے کہ قاتل کون ہے۔ تو یہاں پہ ان کو حکم دیا گیا کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس کا ایک جو ٹکڑا ہے گائے کا وہ مقتول کے اوپر مارے تو وہ اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جائے گا اور وہ خود ہی بتا دے گا کہ کس نے قتل کیا۔ بہرحال یہ جو قصہ ہے وہ مختلف مفسرین نے لکھا ہے۔ ہم اپنی اگلی آیہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا یہ فعل ماضی ہے، فعل ماض مبنی علی الضمہ، اور واو الجماع ہے فاعل کی ہے، اور الف الفارقہ ہے۔ ادعو یہ فعل امر ہے، یہ اس کا جو ماضی ہے وہ ہے دعا، اور جو فعل مضارع ہے وہ یدعو۔ دعا کا مطلب پکارنا، یدعو وہ پکارتا ہے، تو ہوگا نا تدعو تم پکارتے ہو، تو تدعو سے آپ بنائیں گے فعل امر، کیسے بنائیں گے؟ تا یعنی جو مضارع کی علامت ہے اس کو ہٹائیں گے اور آخری حرف کو جازم کریں گے، تو اس میں جو آخری حرف ہے وہ تو واو ہے، اور واو جو ہے علت کی ہے، یہ فعل کی اپنی ہے نا، تو یہ حرف علت ہے، اور اصول یہ ہے کہ حرف علت اگر ساکن ہو تو گر جاتا ہے، اس کو گرا دیں گے۔ اب دیکھیں یہ شکل بن گئی، ایک رہ گیا دال اور عین، اور دال سے دال ساکن ہے، شروع نہیں ہو رہا جملہ، تو آپ تلفظ کے لیے پیچھے حمزہ لگائیں گے نا، الف۔ اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کے اوپر پیش آئے گا زیر، اس کا عین کلمہ دیکھیں، اگر اس کے اوپر پیش ہے تو اس پہ بھی پیش لگائیں گے، یہ ہوا ادعو، ادعو پکارو، تو چونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے جو آپ نے لگائی ہے، تو قالو میں واو جو ہے ساکن ہے، تو لام جا کے ملے گا دال کے ساتھ، تو یہ ہو جائے گا قالدعو، انہوں نے کہا پکارو، دعا کرو، لنا لے حرف جر، نا ضمیر متصل مبنی محلن مجرور چونکہ پیچھے حرف جر ہے، ربا کا ربا اور مفعول بھی ربا مفعول بھی منصوب بالفتح ظاہرہ اور مضاف، کا ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے، اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو، انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب کو پکارو، یبین یہ فعل مضارع ہے مجزوم ہے کیونکہ یہ جواب الطلب میں آیا نا، ادعو یہ ایک طلب تھی، امر تھا، تو یبین یہ جواب الطلب میں، اور جواب الطلب میں آپ کو پتا ہے کہ فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے۔ بینا یبینو یہ کون سا باب ہے؟ آپ نے پڑھا ہے، یہ باب تفعیل۔ بینا یا جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر شد ہے، ڈبل کیا ہوا ہے، یبینو اس کا فعل مضارع ہے، اور یہ نون ہے نظر آپ کو آ رہا ہے نا، یہ فعل کا اپنا ہے اس لیے ساکن ہے کیونکہ آخری حرف کو آپ نے ساکن کرنا ہے جواب الشرط جواب الطلب میں۔ لنا لے حرف جر، نا ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلن مجرور ہے کیونکہ یہ حرف جر کے بعد آئی ہے۔ ما ہیا ما ہے اس میں استفہام، اور یہ بن رہا ہے مبتدا، ہیا اس کی خبر ہے، اور ہیا کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہے مبنی ہے اور محلن مرفوع ہے، اس لیے یہ خبر ہے، اور یہ پورے کا پورا جملہ ما ہیا یہ محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بن رہا ہے نا، یبین کا یہ اس کا مفعول بن رہا ہے۔ پھر قال فعل ماض اور فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، اور یہ جملہ ہے نا قال یہ استئنافی ہے، نیا جملہ ہے۔ انہو تو انہ کیا حرف ناسخ ہے، ہو یہ ضمیر متصل ہے
مبنی اور محلن منصوب ہے چونکہ انا کا اسم ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ یقول فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ، اور فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، اور یہ جملہ یقول یہ فی محل رفع ہے نا، خبر واقع ہو رہا ہے انا کی خبر ہے، اور یہ جو جملہ پورا بنے گا انہ یقول، یہ محلن منصوب ہو جائے کیونکہ یہ مقول القول ہے قالا کا۔ پھر ہے انہا، انہ پھر حرف ناسخ ہے، اور ہا ضمیر ہے متصل ہے مبنی اور محلن منصوب ہے کیونکہ اسم انہ ہے۔ بقرۃ یہ خبر مرفوع ہے، خبر کس کی ہے؟ انہ کی، مرفوع بالضمہ الظاہرہ، اور یہ جو جملہ پورا ہے نا انہا بقرۃ، یہ محلن منصوب ہے چونکہ مقول القول ہے۔ لا ہے، لا کو کیا کہیں گے؟ حرف نفی، حرف نفی غیر عامل، آپ نے پڑھا تھا نا کہ یار اس کا عمل نہیں ہوتا، عمل سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کو جزم نہیں دیتا نا ناہیہ کی طرح۔ فاردن یہ نعت ہے یعنی صفت، کس کی؟ بقرہ کی، بقرہ کی صفت ہے، مرفوع ہے اس لیے۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دراصل خبر ہے ایک مبتدا کی جو محذوف ہے۔ واو کیا ہے؟ عاطفہ۔ لا جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حرف نفی لتوکید النفی السابق، جو پیچھے نفی گزری ہے نا اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو کنفرم کرنے کے لیے۔ بکرن یہ معطوف کس کے اوپر ہے؟ فاردن۔ تو جب ہم کہتے ہیں اس کے اوپر معطوف ہے تو مطلب کیا ہوا کہ جو اعراب فارد کے ہیں وہی اعراب بکر کے ہیں۔ تو فارد کہتے ہیں جس کی عمر زیادہ ہو جائے، اس کو فاردن کہتے ہیں۔ فردا کا ایک معنی ہوتا ہے کاٹنا، یعنی جس نے زیادہ عمر کاٹ لی ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں فارد، اور بکر کہتے ہیں چھوٹی عمر والے کو۔ آوان یہ پھر صفت ہے، اور یہ دوسری صفت ہے نا، آوان بقرہ کی دوسری صفت ہے اس لیے مرفوع ہے۔ بینہ کیا ہے؟ بینہ ظرف مکان ہے منصوب، اس کو کہتے ہیں ظرف مکان منصوب، کس سے متعلق ہے؟ اوان سے۔ اور ذالک آپ کو پتہ ہے اس میں اشارہ ہے، اس میں تین چیزیں، ذا لام کاف۔ ذا اصل میں اس میں اشارہ ہے، لام للبعد ہے، اور کاف کتاب کا ہے، مضاف الیہ ہے، بینہ کا مضاف الیہ، بینہ مضاف ہو کیا ہے۔ ففعلوا فا کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں یہ رابطہ ہے جواب شرط مقدر کا، ایک جواب شرط مقدر ہے، تقدیر ہو یعنی ان علمتم ذالک، اگر تمہیں یہ پتہ چل گیا، یہ دراصل کیا تھا؟ جواب الشرط۔ ففعلوا تو پھر کر گزرو، کر لو، افعلوا فعل امر ہے نا، فعل امر مبنی علی حذف النون ہے چونکہ اس کا مضارع ہے، اس کا جو مضارع ہے وہ کیا ہے؟ وہ افعال خمسہ میں سے، اور واو اس کے اندر جو ہے وہ فاعل کی ہے، الف فارقہ کا ہے۔ یہ جو پورا جملہ ہے نا افعلوا فا کے بعد، تو یہ فی محل جزم ہے کیونکہ یہ جواب الشرط المقدر ہے۔ اس کے بعد ماں کیا ہے؟ اس میں موصول ہے اور مفعول بھی واقع ہے نا، افعلوا کا مفعول بھی ہے، تو محلن کیا ہوا؟ منصوب۔ تؤمرون، جی غور کیجیے، تؤمرون یہ فعل مضارع مجہول ہے، اگر یہ معروف ہوتا تو ہوتا تأمرون، تم حکم دیتے ہو، یہ مجہول ہے، تمہیں حکم دیا جاتا ہے، یو آر آرڈرڈ، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرو، اس پہ عمل کرو۔ تو مرونہ فعل مضارع مجہول اور مرفوع ہے بثبوت النون۔ واو کیا ہے؟ نائب الفاعل ہوئی نا، فاعل تو نہ ہوئی، اگر تامرون ہو تو وہ فاعل ہے، اگر مجہول ہو تو پھر وہ نائب الفاعل۔ اور یہ جو جملہ ہے تو مرونہ یہ صلۃ الموصول ہے ماں کا۔ یہ تھے اس کے اعراب۔ اس پورے کی ٹرانسلیشن اگر آپ کریں تو کیا کہیں گے کہ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے، یعنی بتائے کہ یہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سنو،
وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہے، یعنی وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچہ ہو، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ اس میں ایک جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے جو یہود کا جو ایک مزاج ہے وہ قرآن نے بیان کیا ہے، یعنی گائے کی قربانی کے بعد یہ سوال جو بنی اسرائیل نے کیا، یہ محض یہ بتا رہا ہے کہ ان کا جو مزاج ہے اس کے اندر فساد ہے، کیونکہ یہ سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اگر ان کے مزاج میں کوئی اچھائی ہوتی، سلامت روی ہوتی، تو وہ متوسط درجے کی کوئی سی گائے ذبح کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وہ بال کی کھال ادھیڑ رہے ہیں۔ تو اللہ چونکہ ان کی ذہنیت سے واقف تھا جو اس سوال کے پس پردہ چھپی ہوئی تھی، تو اس لیے اس سوال کا وہ جواب تو دے دیا جو ان کے اشتباہ کے دور کرنے کے لیے کافی تھا، یعنی یہ کہ گائے اپنی عمر کے لحاظ سے اوسط درجے کی ہو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی بے چون و چرا تعمیل کرو، اور اس طرح کے سوال کر کے تم جو ہے وہ شریعت سے یوں گریز نہ کرو اور جو دین کی وسعتیں ہیں ان کو تنگ نہ کرو۔ تو بہرحال اس کے اعراب ہم نے کر لیے ہیں، تو انشاءاللہ کل ہم اگلی آیت مبارکہ کے اعراب کریں گے۔